بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زنا کرنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا رکھی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ غیر محرم سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، جبکہ محرم سے زنا کرنا اس سے بھی زیادہ برا اور غلیظ عمل ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کا رزق ختم کر دیتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے کہ روئے زمین پر بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن زنا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہے کہ جو شخص زنا جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی مر جائے تو اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر نہایت سختی والا معاملہ فرماتا ہے، اور اس پر اور اس کے زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ سائنسی لحاظ سے زانی مردوں عورتوں میں بہت سی خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر لا علاج اور جان لیوا ہوتی ہیں۔ مثلاً HIV ایڈز، ہیومن پیپیلوما وائرس اور ہیپیٹائٹس بی پوری دنیا میں عام ہیں۔ بعض ممالک میں تو یہ بیماریاں سنگین نوعیت اختیار کر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور بے حیائی کی باتوں اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ بے حیائی کے بعد بدترین راستہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زانی مرد اور زانی عورتیں مومن مرد اور مومن عورتوں پر حرام کر دی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر زانی مرد یا زانی عورتیں اپنی کوئی شہادت نہ لا سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور آئندہ ان کی کوئی بھی شہادت قبول نہ کرو، بے شک یہی لوگ فاسق و نافرمان ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ زنا کرنے والے شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں دین اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، ایسا شخص ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر والوں یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ہم کلام ہونا بھی پسند نہیں فرمائے گا، اور اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ زنا کی دنیاوی سزائیں۔ زنا کرنے والے کے نیک اعمال میں کمی آ جاتی ہے، نیکی کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن۔ زنا کرنے والے کی رزق میں برکت نہیں رہتی، جتنا بھی کما لے اسے پتہ ہی نہیں لگتا، چہرے پر سکون نہیں رہتا، سکون کی نیند نہیں آتی، چہرے پر نور نہیں رہتا۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں انہیں دین کی باتوں پر غصہ آتا ہے، نیک لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ زنا کرنے والوں کی دعاؤں سے اثر ختم ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور اور دوزخ کے قریب ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دل سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔